حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے۔ السلام علیکم۔ قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور پردے کے بارے میں۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، اور شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو نہ 12 کو نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس
کیا, پیاسی بکریوں کو, پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا. اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے. بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے. انسانیت ختم ہو گئی, مردہ ضمیر ہو گئے, لوگوں کے حالات بگڑ گئے. اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے. جب پیٹ میں حرام جاتا ہے, دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے, ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے, ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے. کہنے لگی قالت النبی یدعوک, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں, جان پہچان نہیں, میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں, انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا, اجر دینے کے لیے بلایا, اس کی جزا دینے کے لیے بلایا, اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا. جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں, کتے کو ہی ڈال دیں, چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا, پہچان جائے گا. اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی, آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا, مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے, لڑکی بھی جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں. فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے. بوڑھے تھے, بالکل کمزور ضعیف تھے. بعض نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا. فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو, جو غریب کا ساتھی ہو, جو کمزور کا حمایتی ہو, جو مظلوم کا معاون بنتا ہو, جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو. اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں, فلاں علاقے کا ہوں, اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے, میں ڈرا ہوا ہوں. فرمایا لا تخف, اب نہ ڈرو, نجوت من القوم الظالمین, اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے, اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے. پرواہ نہ کرو, رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے. قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی, اتنا شرمیلا, اتنا حیا والا, اتنا غیرت والا, اتنے اچھے اخلاق والا. ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے, مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا, اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ, اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں, میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں, میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں, اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے. چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں, لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں, میں کمزور ہوں, میرے پاس بچیاں ہیں, اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں.
فَأَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا، میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چرا دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا. شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا اور بکریاں چرائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی.